السلام علیکم۔ ہمارا اردو کا جو آج کا عنوان ہے استعارہ اور اس کے اجزاء ہیں، جو صفحہ نمبر 29 تا 30 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے حاصلات تعلم کی طرف آئیں۔ طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ استعارہ کے اجزاء کو سمجھ کر دی گئی مثالوں میں سے استعارہ کی نشاندہی کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو استعارہ کے لفظی معنی، اس کا مطلب ہے ادار لینا۔ جب کوئی لفظ اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے یہ 3 اجزاء ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اس کے پہلے جملے کی طرف آئیں۔ عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ عرب کا چاند، یہاں عرب کا چاند کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ عرب کے چاند سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چاند طلوع ہوا، چاند نکلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی سے تشبیہ دی گئی ہے چاند کے ساتھ۔ کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، یعنی آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، یعنی آپ کی یہ ساری تعریفیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، تو پوری دنیا کے، نہ صرف مکہ مکرمہ کے بلکہ پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ دوسرے جملے کی طرف آئیں۔ پاکستانی شیروں نے بھارتی گدڑوں کو بگا دیا۔ کون ہے پاکستانی شیر؟ یہاں پہ فوجیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جگہ جو مجازی معنوں میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ پاکستانی شیروں، فوجیوں کے ساتھ، اور شیروں کی بہادری کو اس سے بیان کیا گیا ہے۔ اور بھارتی گدڑ یہاں سے کون مراد ہے؟ وہ ہے انڈیا کی آرمی۔ ٹھیک ہے، انڈیا کی فوج، یعنی پاکستانی فوج نے اپنی بہادری کی وجہ سے انڈیا کی آرمی کو سرحدوں سے، پاکستان کے ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تیسرا جملہ دیکھیں، اس کی آنکھوں سے موتی بہنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو، یہاں تشبیہ دی گئی ہے آنسو کے ساتھ، موتی، یہ موتی بہنے لگے آنسو، اور موتی کی طرح، یعنی جیسے موتی قیمتی ہوتا ہے، اس کے لیے قیمتی معنی، اس کے لیے قیمتی آنسو بہنے لگے۔ اس جملے میں اس کی آنکھوں سے موتی بہنے لگے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے قیمتی آنسو اس کے آنکھوں سے بہنے لگے۔ ٹھیک ہے، ابھی کامیابی کے معیار کی طرف آ جائیں۔ قواعد کی روح سے مثالوں میں سے استعارہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 30 پہ جو جملے دیے گئے ہیں، ابھی جو آپ کو سب کچھ سمجھایا ہے، آپ نے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مثالوں میں سے استعارہ کی نشاندہی کرنی ہے، اور یہ کتب پر ہی سوال کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔